ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی رسی لے اور گٹھا اپنی کمر پر اٹھا کر لائے تو یہ اس کے حق میں کہیں بہتر ہے کہ وہ کسی آدمی سے جا کر مانگے، پھر وہ اسے دے یا نہ دے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تم میں سے کوئی صبح کے وقت جائے اور لکڑیوں کا گٹھا اپنی کمر پر لائے، اس سے صدقہ بھی دے اور لوگوں سے بے نیاز بھی ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ جا کر کسی سے مانگے، اب اس کی مرضی ہے اسے دے یا نہ دے۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ نہ مانگنے اور سوال کا ذکر کرتے ہوئے منبر پر فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہاتھ ہے۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تو آپ نے مجھے عطا کیا، پھر مانگا پھر دیا، اور مانگا تو فرمایا، یہ مال سرسبز و شاداب اور میٹھا ہے، جس نے اسے دل کی خوشی سے لیا اسے اس میں برکت دی جاتی ہے، اور جس نے اسے حرص و لالچ کر کے حاصل کیا اس میں اس کے لیے برکت نہیں ہوتی، اور اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا چلا جاتا ہے مگر سیر نہیں ہوتا، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 7، 8 یا 9 آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ کے رسول کی بیعت نہیں کرتے؟ اور ہم نے کچھ ہی عرصہ پہلے بیعت کی تھی۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تو پہلے ہی بیعت کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کے رسول کی بیعت نہیں کرتے؟ ہم نے عرض کیا، ہم تو بیعت کر چکے ہیں، اب کس چیز کی بیعت کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کی کہ تم خالص اللہ ہی کی عبادت کرتے رہو گے اور اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کرو گے، اور 5 نمازیں پڑھتے رہو گے اور اطاعت کرو گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے اور دبی زبان سے فرمایا کہ لوگوں سے بالکل نہیں مانگو گے۔ میں نے اس جماعت کے ان لوگوں کو بارہا دیکھا کہ اگر سواری پر ان کا کوڑا بھی ہاتھ سے گر گیا تو بھی انہوں نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ مجھے پکڑا دینا، بلکہ خود اتر کر اس کو اٹھایا۔